ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی ادب و احترام مطل مقام الحافظ القاری حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ اور دیگر مہمان آنے گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک عظیم الشان میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تقریب سعید منعقد ہے، انعقاد پذیر ہے، اس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب کو سجانے والے، شریک ہونے والے، سنانے والے، سننے والے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منتخب ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے آمین۔ اور اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ذوق، محبت اور فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، ٹائم بڑا مختصر ہے میرے پاس، میں نے بس ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ماشاءاللہ سارے جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور الحمدللہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلاً گفتگو واقعہ معراج کے حوالے سے شروع کی ہوئی ہوگی جمعہ کے خطبہ میں۔ بس ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آج کی گفتگو میں جو میں پہلا آپ کو پیغام دے رہا ہوں وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ آپ نے علماء سے نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاص خادم رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ان کی عمر 8 سال تھی۔ کتنی؟ 8 سال بچی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے وقت ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 18 سال۔ کتنی؟ 18 سال۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول ہے کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو منع بھی نہیں کر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ قاری صاحب کو کہے کہ آپ کے استاد آئے تو وہ منع کر گئے کہ دعا منگوانی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب مجھ سے بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہیں اور اہل علم بیٹھے، جو جملہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے نا، باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک سمندر بہا دیا ہے کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہیں کہ استاد جی یا میرے شاعر یا پیر صاحب دعا کریں، کمال تو یہ ہے کہ تو ان کی خدمت، ان کا بیان، ان کا انس اتنا حاصل کر کہ تجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے، خود دل سے دعا نکلے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا۔ بڑا خوبصورت کہ ہیرا آپ کو دے رہا ہوں، اور میں باب مدینۃ العلم رضی اللہ کی بات اور بھی سناتا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کائنات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، سب کو شامل کر دیا اس نے باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کائنات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہوئی ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ 3 بار نہیں، 4 بار بھی نہیں، 5 بار بھی نہیں، 2 سے آگے آپ نے ان سے ہی نہیں بولا۔ کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار۔ لوگوں نے پوچھا کہ کب؟ تو باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے سمندر بہا دیا۔ فرمایا لوگوں، آنے سے پہلے، جانے کے بعد، آنے سے پہلے یا آنے سے پہلے قدر ہوتی ہے یا پھر جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے کو پھر سنایا ہے کہ ایک ہیرا آنا میری زبان پر بڑا خوبصورت ہے، اور وہ ہیرا بھی زبان نبوت سے نکلا ہے، اور وہ امت کی شفقت میں، امت کے فکر میں، امت کے درد میں، امت کی کامیابی کے لیے بڑا خوبصورت ہے۔ سن لیں توجہ سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر فرمایا انس رضی اللہ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ الکہ یا رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماما قربان فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیے یہاں لفظ لازم بھی نہیں فرمایا، فرض نہیں قرار دیا،
واجب نہیں فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز بھی کمال تھا. فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہو سکے تو، کتنی آسانی فرمائی، اگر ہو سکے تو وضو میں رہا کرو. کیا اگر میں آپ کے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں کہ آپ میں وضو میں کون کون ہے، تو یہ میرا حق نہیں بنتا، یہ میرا حق نہیں بنتا. لیکن جب تم ڈیوٹی پہ جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، تو صبح روزانہ غسل بھی کریں، کپڑے سی کے پہنے، خوشبو لگائیں، اتنا پوری تیاری میں جائیں. تو چلو یار کوئی بات نہیں، سرکار کے ذکر کی محفل ہو تو وضو تو کر لینا چاہیے نا، کہ نہیں؟ پر میں ایک بات کرنا ہوں، آپ نے فرمایا انس رضی اللہ اگر ہو سکے تو وضو میں رہا کرو. اتنا فرما دینے کافی تھا. لیکن آگے میرا آقا علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت نتیجہ اور خوبصورت ہمیں رزلٹ دیا. فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا فرشتہ میرے امتی کے پاس آتا ہے نا اس کی روح قبض کرنے، تو اگر میرا امتی ہو وضو میں، کیا تو موت کا تو پتہ نہیں کس وقت بھی آ سکتی ہے، تو پھر تیاری ہے نا کس کی؟ وضو. آج کے بعد حافظ حبیب اللہ صاحب کی ماشاءاللہ خطابت کے زیر صدارت، انتظامیہ مسجد کے زیر سرپرستی، اور ماشاءاللہ عوام اہل سنت کے ماشاءاللہ زیر سایہ خوبصورت ہیرا اپنے دامن میں رکھ لیں، اپنے دامن میں. فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک الموت آتا نا میرے امتی کے پاس روح قبض کرنے، تو ہو میرا امتی کس میں؟ وضو میں. ادھر اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اس میں امتی کا شہیدوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. شہیدوں میں. اور ایک حدیث قدسی کوٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے، یعنی جو موضوع ہے اس پر میں سے دو باتیں کرنی ہیں کیونکہ واقعہ میرا بڑا تفصیل ہے. میں بیان نہیں کروں، صرف دو نقطے بیان کرنے آپ کو دینے ہیں. اس کی ابتدا میں ایک پیغام دے رہا ہوں اور آخر میں ایک دو پیغام آپ دینے ہیں. درمیان میں ایک دو باتیں کرنی بس. آپ کو یاد رہے گی نا؟ آج کے بعد تیاری ہے کہ ہم نے وضو کے بغیر نہیں رہنا. حدیث سے کچھ چیز سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو نہ کرے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. جب میرے بندے کا وضو بولیے تو اس نے وضو نہ کیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. نمبر ایک. نمبر دو، اگر وضو کر لے تو پھر میری بارگاہ میں نہ جھکے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. نمبر تین، جھک کر پھر وہ مجھ سے نہ مانگے تو پھر بھی میرے ساتھ بے وفائی کی. اب یہ جملے ہیں تین. وضو نہ کرے تو بے وفائی، کر لے تو نہ جھکے تو بے وفائی، جھک کر پھر اس سے نہ مانگے تو بے وفائی. یہ تین حرفوں میں بے وفائی رب کے ساتھ ہے. اب اگلا جملہ سننے والا ہے. رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرا بندہ مجھ سے مانگے پھر میں اس کو نہ دوں تو پھر میں بھی اس کے ساتھ بے وفائی کی. کتنا اس کا کمال تحفہ اور انعام ہے بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وضو کی حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جملہ آپ کو بڑا خوبصورت اور دینا چاہتا ہوں. وراجل آپ سب بڑا خوبصورت پہرا آپ کی سرپرستی آپ کی مقتدیوں کو، نمازیوں کو، انتظامیہ مسجد کو دے رہا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 7 شخص ایسے ہیں. کتنے؟ 7 شخص جو قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور یہاں میں ایک بات واضح کر دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا کہ تیرا حساب ہے، تیرا تو اس سے بڑا عذاب نہیں ہے. کون حساب دے سکتا ہے؟ نمبر 2، اس کے مدِ مقابل فرمایا
کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آ گیا وہ جنتی ہو گیا. یہ دونوں باتوں کو میرے آقا نے موازنہ کیا ہے. جس سے فرمایا تیرا حساب ہے تو اس سے بڑا عذاب نہیں ہے. تو جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گیا یوں سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. اسی طرح موت کے وقت اگر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, کلمہ پڑھتا ہوا گیا, تو میرے آقا نے پھر سند ادا کر دی. فرمایا کلمہ پڑھ کے مرنے والے تو اگر تم دیکھ لو سن لو تو پھر علاقے میں اعلان کرو, لوگوں اگر کسی نے جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ آگے پکڑے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ قیامت کے دن کتنے شخص کہاں ہوں گے؟ تو جو عرش کے سائے میں چلا گیا وہ جنتی ہے. بس یہ بات آپ کو یاد ہو جائے. اب میں جو آپ کو ہیرا دے وہ یہ ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ معلق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جڑ گیا. کیا مطلب؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت پیدا ہو گئی, پیار پیدا ہو گیا. بنانے کی صورت میں, صاف ستھرا کرنے کی صورت میں, اس کی تعمیرات کی صورت میں, انتظامات کرنے کی صورت میں, عبادت کی صورت میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہو گئی, رب کے گھر کے ساتھ جڑ گیا, میرا آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. تو میں نے اپنی ابتدا میں, کیونکہ میں ٹائم میری نظر ہے, تو میں نے صرف 2-4 باتیں ابتدا میں دے دی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. مسجد سے باہر نکل کے کنجوسی نہیں کرنی, بخیلی نہیں کرنی. گھر والوں کو بتائیں, دوست احباب کو بتائیں. پھر جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے وہاں اپنی مجلس کو برائیوں کی بجائے خوبصورت نیکیوں کے ساتھ بھرپور کرے, گلہ شکوہ کی بجائے یہ سوکھد باتیں بتائیں تاکہ ہماری مجلسیں خوبصورت ہو جائے. تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے, آپ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد اللہ کے گھر کے ساتھ دل معلق بھی ہو جائے گا. نمبر 2, وضو کی حالت میں رہیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ مولا اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما. یہ میں آخر میں ایک ہیرا کو بڑے مختصر لکھا ہے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہا کرے کہ باری تعالیٰ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما. تو جب اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن گیا. یہ میری ابتدائی تمہیدی گفتگو میں میں نے 2-4 باتیں آپ کو دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے, عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میں معراج کا واقعہ قرآن مجید میں 3 مقاموں پر ہے. کتنے؟ 3 مقاموں پر ہے. ایک تو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ جو سورۃ اسراء بنی اسرائیل کی ابتدائی ایک آیت ہے, اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. یہ مقام نمبر 1 ہے. اور مقام نمبر 2 جو ہے وہ سورۃ النجم ہے. سورۃ النجم والنجم اذا ہوا. یہ سیاق شروع ہوتی ہے تقریباً 17 یا 18 ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو تفصیلاً بیان کیا. اور تیسرا مقام جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 6واں رکوع آیت نمبر 7. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو میں نے آپ کو رؤیا کہتے ہیں خواب کو, جو میں نے آپ کو دکھایا, جو آپ کو میں نے حتیم کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے اور ادنا کی آغوش تک, یہ سارا جو میں نے مشاہدہ کروایا ہے, یہ دکھانا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, کسی کی عقل میں آنے والا نہیں ہے, کسی کے شعور میں, کسی کے علم میں یہ آنے والا نہیں ہے. اے باری تعالیٰ ہے کیا؟ تو رب نے فرمایا الا مگر فتنۃ للناس, یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے, فتنہ
اس واقعہ معراج کو سن کر پڑھ کر پھر وہ عقل پہ پیمانے پہ نہیں پرکھے گا بلکہ سنت صدی کی ادا کرے گا. وہ ایک ہی جملہ بولے گا مولا جو تم نے فرما دیا ہے میں اقرار کرتا ہوں وہ حق ہے وہ سچ ہے. یہ میں نے ان الفاظوں کا مختصر کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے اور آپ کو دوبارہ پھر دہرانا چاہتا ہوں. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دکھاوا جو میں نے آپ کو دکھایا کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھیں واقعہ معراج پہ بڑے اعتراضات اس کے بڑے جوابات پر ایک تفصیل کتابیں بھری پڑی ہے. میں نے ایک جملے میں آپ کو میں نے بیان دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقوں کے لیے اعتراض نہیں ہے لیکن ہے سب کے لیے امتحان کہ کون عقل کے پیمانے پہ بڑھ کر انکار کرتا ہے اور کون عشق کے پیمانے پر بڑھ کر اس کا اقرار کرتا ہے. میں نے دو باتیں اور آپ کو دے دی ہیں. اس کے عقل کے پیمانے پر بڑھ کر انکار کرتا ہے اور کون عشق کے پیمانے پر اس کو بڑھ کر اقرار کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو جملہ دے دیا ہے. یہ تیسرا مقام ہے. اب آگے میں آغاز کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا اسلام کی بات کرنے بھیجا. کچھ روایات آتی ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے لیکن زیادہ جو تحقیق ہے وہ ہے حتیم کعبہ. کیا ہے؟ حتیم کعبہ. حتیم کعبہ میں آقا اسلام تشریف فرما ہے اور وہاں ہی سید الملائکہ آئے ہیں آپ کو بلانے کے لیے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا. وہاں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں. اس کے لیے ملاقات کے لیے. براق پیش کیا گیا. میرا آقا اسلام فرماتے میں براق پر سوار ہوا. اب براق کی جو تیزی ہے وہ اتنی ہے یہ خود میں وہی بات کر رہا ہوں جو زبان نبوت نے خود بیان کی ہے. میں کوئی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو میں حتیم کعبہ میں جب میرے پاس آئے باقی وہ بات کو غصہ دینا وہ زمزم سے سارا کلر وہ ساری کی بات الگ ہے. میں مختصر حتیم کعبہ سے براق پر سوار ہوئے اور براق برق سے ہے اور اس کی تیزی اتنی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں اس کی نظر تھی وہاں اس کا قدم تھا. یہاں میں نکتہ پیش کرتا ہوں. یہ کس کی تیزی ہے؟ یہ تیزی براق کی ہے نبی کی نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں بات رکھیں. براق کی اتنی تیزی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں اس کی نظر ہوتی وہاں اس کا قدم ہوتا. اب دیکھیں جب ریل چلتی ہے جہاز کو چھوڑیے جب ریل چلتی ہے تو ریل پورے چوبر پہ آ جائے ایک پوری تیزی پر آ جائے پورے شباب پر چل رہی ہو تو چیزیں سامنے آنکھوں سے گزر رہی ہوتی ہیں. درخت ہیں مکانات ہیں گزر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی گنتی کر سکتا ہے اور اگر وہ کچھ بھی کرے تو گنتی نہیں ہو سکتی. لیکن میں قربان جاؤں براق کی تیزی کتنی ہے جہاں اس کی نظر ہے وہاں اس کا قدم ہے. اگر براق کی اتنی تیزی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر نبیوں کی تیزی کتنی ہوگی. نبیوں کی چھوڑیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تیزی کتنی ہوگی. اور ایک میں بات اور بھی کرتا جاؤں آپ سب نے بات کی ہوگی آقا علیہ السلام پہ یہ سفر معراج شروع نہیں ہو رہا. حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ نبی کا سفر معراج نہیں ہے. یہ سفر یہ بات ذہن میں رکھ لینے کہ سفر میرے آقا کا سفر معراج حتیم کعبہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نہیں ہے. میرے آقا کا سفر معراج سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتا ہے. پہلے سفر معراج نہیں ہے پہلے معراج کروائی جا رہی ہے. یہ میں جملہ آگے آپ کو بتاتا ہوں. آقا علیہ السلام براق پر سوار ہو گئے. براق بیت المقدس چلا گیا. بیت المقدس جب پہنچے براق پہ آپ سے نیچے اترے. براق بیت المقدس مسجد اقصی کے جتنے دروازے ہیں
ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رات کو سارے دروازے بند تھے, یہ ایک ہی دروازہ کھلا تھا. اس پر پیچھے بہت ایک لمبی گفتگو ہے کہ دروازے بند کرنے والا کون تھا, یہ دروازہ رات کو بند کیوں نہیں ہوا. مستری بلائے گئے, زور لگایا گیا, اور جب صبح آئے تو دروازہ خود ہی بند ہو گیا. ایک بڑی لمبی گفتگو ہے, میں درمیان میں چل رہا ہوں تو میرا آقا نے بیان کیا سارے دروازے بند تھے اور دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلا تھا. میرا آقا نے صلی فرماتے کہ جب میں اس دروازے سے داخل ہوا نا, وہ دروازے کا نام کیا ہے, باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے ایک پتھر تھا, پتھر میں جبرائیل علیہ السلام نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا, سوراخ ہو گیا, براق کو وہاں باندھ دیا گیا. آقا اس طرح مطلب میں اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا بیت المقدس سارے نبیوں سے بھرا ہوا, سارے نبیوں سے. ایک میں نے جملہ ابھی بھی بولا ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, کہ یہ سفر معراج نہیں ہے, یہ سفر اب میرے آقا علیہ السلام کا بدلہ پہلا طلوع ہو رہا ہے, پہلا پردہ ہٹ رہا ہے. جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ آئے تھے, اویس کرنی کے بعد نبی پاک کے حکم سے, تو اویس کرنی نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے محبوب کو دیکھا, تو وہ تو جیل قدر صحابی ہیں, وہ تو ایک میرے آقا کے ویر ہیں, کہ میرے آقا کی مراد ہے, بڑے اعلیٰ صحابی ہیں. انہوں نے کہا اویس ہم تو ان کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم تو ان کے بغیر, ہم تو ان کو دیکھتے رہتے. اویس کرنی پھر دوبارہ پوچھا آپ نے میرے آقا کو دیکھا, تو حضرت علی تو بول نہیں رہتے, فاروق اعظم جواب دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. کہتے کہ اویس کیا ہو گیا, ہم آقا کو دیکھتے ہیں, تکتے رہتے ہیں. اویس کرنی دوبارہ پھر پوچھا کہ تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے, تو فاروق اعظم کہنے لگے ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. تو اویس کرنی ایک جملہ وہاں بولا, آج لوگوں کو یاد نہیں ہے. اویس کرنی بولے, فرمایا خدا کی عزت کی قسم رب بڑی غیرت کا مالک ہے, اس نے 70,000 پردوں میں چھپا کر میرے مصطفیٰ کو بھیجا. کتنے؟ 70,000. کتنے؟ یہ معراج شریف جو رات کو ہوئی ہے نا, اس کی 50 حکمتیں ہیں کہ معراج رات کو کیوں ہوئی ہے, دن کو کیوں نہیں ہوئی. رب نے دو ہی تو موقع ہیں جس میں 70,000 پردوں کو ہٹانا ہے. ایک موقع چلا گیا ہے اور ایک موقع آنا ہے. معراج رات کو ہی ہوئی ہے جب رب نے سارے پردے ہٹانے تھے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام سے, جب حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے جب 70,000 پردے ہٹانے تھے, تو کس میں سکت تھی, کس میں یہ طاقت تھی کہ وہ مصطفیٰ کے حسن کو ڈھک جائے. یہ معراج کی رات کو یہ معراج ہوئی ہے. سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اس رات رب مصطفیٰ کا اپنے بات بلا رہا ہے اور 70,000 پردے ہٹا رہا ہے. اب سنیے, میں نے بات کی ہے کہ یہ سفر معراج جب آپ باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو سارے نبی بیت المقدس میں حاضر تھے, قطاریں لگی ہوئی ہیں. اب سنیے, اس لیے یہ سفر معراج نہیں ہے, بیت المقدس میں میرے آقا کا پہلا طلوع ہو رہا ہے, پہلا طلوع ہو رہا ہے اور پردہ ہٹ رہا ہے. یہ سفر معراج نہیں ہے, مگر نبیوں کو بلا کر فرمایا نبیوں آؤ آج میرے مصطفیٰ کو تکو, بغیر پردے کے تمہاری بھی معراج ہو جائے. یہ معراج نہیں تھی, معراج کروائی جا رہی تھی. بیت المقدس حتیم کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس مسجد اقصی میں جتنے سے سارے نبی وہاں تھے, سارے انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے. وہاں میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی معراج کروائی ہے. اب یہاں سے نمازوں کا سلسلہ, خطابات کا سلسلہ, ایک وسیع پروگرام ہے. وہاں سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, پھر میں براق میں سوار ہوا, پھر آسمان, دوسرا آسمان, ساتواں آسمان, وہ مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سدرۃ
منتہا پہ پہنچے. سدرۃ المنتہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا, ایسا نے بیان کو پڑھا بھی ہوگا کہ وہاں ایک درخت ہے سدرۃ المنتہا. لا مکان کا وہاں اینڈ ہوتا ہے, مکان کا وہاں آغاز ہوتا ہے, اور ادھر سے مکان کی حد ختم ہوتی ہے, وہاں سے لا مکان کی حد شروع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں وہ جگہ کیا ہے, سدرۃ اور یہ سدرۃ المنتہا. اب میرا آقا علیہ السلام کا پہلا طلوع کہاں ہوا؟ بیت المقدس میں. اور پہلی معراج اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ بیت المقدس میں نبیوں کو ہوئی ہے. یہ سفر معراج نہیں ہے, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, یہ معراج کروائی جا رہی ہے. پھر میرا آقا سب سے منتہا پہ پہنچے اور ہر بندے پہ ایک فرشتہ بیٹھا. کیا ہم یہ بتائیں, اگر یہ پورے حال کو اگر ساری اس کی لائٹیں بند کر دی جائے, رات کا سمرا ہے, ساری لائٹیں بند کر دی جائے, صرف ایک بلب جلایا جائے, تو وہ بلب کی روشنی اپنی ذات تک وہاں تک موجود رہتی کہ پورے حال کو وہ روشن کرتی. تو پریشان ہو گئے. پریشان میں تو سوال نہیں کر رہا, میری کیا جو سوال کرنا, میں تو اپنا خیال کر رہا ہوں. یعنی مدود وہاں تک رہتی, حال میں روشنی نہیں ہوتی, پھر مدود تو نہ رہی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک بلب جلا دیا جائے, اس کی روشنی پورے حال میں پھیل جائے, تو اگر پوری اس میں یہ ساری لائٹیں اتنی بلب جلا دی جائے تو جگمگ ہو جائے. تو پتہ نہیں وہ اسے منتہا کے کتنے پتے ہوں گے, اور ہر پتے پہ ایک نوری بیٹھا ہوگا. تو نوری کا بڑا نور کتنا ہے, وہاں سارا نور ہی نور تھا. اب قربان جائیں, اب دوسرا طلوع ہو رہا میرا آقا علیہ السلام. پہلی معراج نبیوں کو کروائی گئی, یہ سفر معراج نہیں ہے, اور دوسری معراج فرشتوں کو کروائی جا رہی ہے. یہ بھی معراج نہیں ہے, سفر معراج نہیں ہے. یہ تو میرے آقا کے حسن سے آپ پردے ہٹا ہٹا کر کہیں نبیوں کا معراج کروا رہا ہے, کبھی فرشتوں کو کروا رہا ہے. اب دیکھیں, یوسف علیہ السلام تو فقط گزرے تھے نا, کیا سنا ہے علماء سے, قرآن بھی پڑھا ہوگا کہ جب گزرے تو آپ نے زنان مصر کی طرف دیکھا نہیں, ان کی طرف ایسے گزرے, ایک کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں ایسے گئے, تو صرف ایک سائڈ ایک طرف نظر پڑی تو جو عورتوں کا حال وہ گھروں کی بجائے وہ انگلیاں, وہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے, یاد ہوا. اب وہاں ہر پتے پہ نور کو بٹھایا صرف معراج کروانے کے لیے. فرمایا نوریوں جمع ہو جاؤ. خدا کی عزت کی قسم سارے نوری جمع ہو گئے. 70,000 پردے سارے نہیں ہٹائے جا رہے, نہ تو بیت المقدس میں سارے پردے ہٹے ہیں, فقط ایک پردہ ہٹا ہے, اور وہاں بھی سارے پردے, یہ بڑی صدر سے بات کر رہا ہوں, وثوق سے بات کر رہا ہوں, وہاں بھی سارے پردے نہیں ہٹے, صرف ایک پردہ ہٹا. وہاں نوری تھے, چاروں طرف نوری نور تھا. میرے آقا کا صرف ایک پردہ ہٹا, قریب سے گزر گئے. فرمایا فرشتوں میرا محبوب گزرنے لگا ہے, تاکہ لو تمہیں بھی معراج ہو جائے. میرا آقا گزر گئے. پوچھا بتاؤ میرے محبوب کا حسن کیا ہے, کہ جب گزرنے لگے آنکھیں بند ہو گئی. جب گزرنے لگے اب یہاں بھی معراج ہو گئی. اب آگے بڑھیے, میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے میں پھر آپ سنا علماء سے کہ برات بھی گیا, ملک سید الملائکہ وہ بھی گیا. آگے رف رف آیا, لیکن نور ایک وقت ہے کہ وہ رف رف بھی گیا, سارے گئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں نے ایسے محسوس کیا, میں نے ایسے محسوس کیا کہ جس طرح ایک بند کمرہ ہوتا ہے تو وہاں روشنی ہو, تو روشنی ایک قدم ختم ہو جائے تو بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں. آقا فرماتے ہیں رف رف بھی گیا, جبریل علیہ السلام بھی گئے, وہ رات بھی گیا, میں تنہا رہ گیا. اگر ثم دنا ادھر سے ہے نا تو ثم دنا ادھر سے بھی ہے. فتد اللہ اگر ادھر سے ہے, فتد اللہ ادھر سے بھی ہے. اگر محبت ادھر سے ہے, محبت ادھر سے بھی ہے. اگر پیار ادھر سے ہے, پیار ادھر سے بھی ہے. اگر قربت ادھر سے ہے تو قربت ادھر سے بھی ہے. خدا کی عزت کی قسم دونوں طرف سے پیار بن رہا ہے, محبت بن رہی ہے, قرب بن رہا ہے. پھر ثم دنا
قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کتنا؟ اب دیکھو نا، تو آپ نے کمان کو دیکھا نا، یہ دیکھتا ہے یہ کمان. تو جب دو دوست ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ جب معانقہ کرتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں. لیکن آج بڑا بڑا سانیہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل ہماری محبتیں کیوں ختم ہو گئی کہ سینے سے سینہ نہیں لگ رہا. میں تو دنیا داروں کو چھوڑوں گا، میں تو دینداروں کی بات کروں گا. جب دیندار بھی ملتا ہے تو بس ایسے ملتا ہے، قریب نہیں آنے دے رہے. مسافہ بھی مکمل ہاتھ سے ملے گا، اور جب معانقہ ہوگا تو سینے سے سینہ لگے تب معانقہ ہوگا. وگرنہ معانقہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، محبت بھی نہیں ملے گی. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. دوستو، اگر یہ فکان قاب قوسین تک ایک بار نکتا ہے، اگر یہ بات ختم ہو جاتی نا تو پتہ نہیں لوگوں نے سمجھنا تھا، جھگڑے مناظرے شروع ہو جانے تھے. آگے کتنا فاصلہ رہ گیا ہے. لیکن دوستو، میرے رب نے کمال کر دیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. یہاں تک بات محدود نہیں ہے، رب نے آگے کمال جملہ فرمایا. فرمایا فکان قاب قوسین، فقط دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. میرے رب نے وہ سبھی کمال فرمایا، کمال کر دیا. کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب. مولا کتنا قریب؟ یہ تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. یہ تو قیامت کی صبح تک تحریریں بھی ہوں گی، تقریریں بھی ہوں گی، خطابات بھی ہوں گے. بڑا زور لگے گا. کتنی قربت. بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں. ایک لمحہ آیا، رب نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب رک جا، ان ربک یصلی. ایک لمحہ آیا، اللہ تعالیٰ کے نام کے یعنی صفاتی پردے، نور کے ذاتی پردے. پردے کی موٹائی کتنی ہوگی، وہ پردہ ہوگا کتنا. ایک پردہ ہٹتا میرے آقا آگے بڑھ جاتے، پھر پردہ ہٹتا میرے آقا پھر بڑھ جاتے. نور کا پردہ ہٹتا پھر بڑھ جاتے. صفاتی پردے ہٹتے گئے، لاکھوں تھے، اربوں تھے، کھربوں تھے. پھر ذاتی نام کے پردے، پھر پردے ہٹتے گئے. پتہ نہیں کتنے نور کے پردے ہٹ گئے. میرا آقا آگے بڑھے. میرا آقا سمجھتے پھر ایک لمحہ آیا، رب کو آگے آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی. اے میرے محبوب رک جا، پہلے تو آ رہا تھا، اب تیرا رب تیرا استقبال کر رہا. اور کس صورت میں؟ درود و سلام کی صورت میں. ان ربک یصلی. اب آئیے میں کر رہا ہوں. او ادنا، پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے. اس پر پھر صحابہ کرام کی دوڑ لگی. صرف ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ رب کو نہیں دیکھا. باقی جتنی روایت صحابہ کرام کی ہے، مفسرین نے سب نے لکھا ہے کہ میرے آقا نے رب کو دیکھا ہے. پردے حجابات ہٹے. وہاں جہاں خدا کی ذات تھی یا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات تھی، اب اس کو رب نے بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا. کیا؟ فکان قاب قوسین اور ادنا. جب اس آغوش میں بیٹھے پردے حجابات ہٹ گئے. رب نے فرمایا محبوب آج یا تو ہے یا میں ہوں. اب ماں. تو دوستوں، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کی تو کہاں ہے بلا؟ وہی رہ گئے. میرا آقا نے جنت کا سارے مشاہدے کیے اور ادنا میں رب کا دیدار بھی حجاب کیا. پھر رب نے پوچھا محبوب ادھر یا واپس؟ اب مولا واپس جانا ہے. رب نے فرمایا میرے پاس رہے گا. تو اب وہاں جملہ عرض کیا، اے باری تعالیٰ جس نے میری اوپر تن من دھن قربان کر دیا ہے وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی. اب میں آپ صاحب جو آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا میں کچھ کر تو نہیں سکا، وہ آپ نے ٹائم دے دیا ہے. لیکن وہاں سے میں ایک چیز اپنے دوستوں کو دینا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت ہے اور توجہ طلب ہے. 10 بجے آپ دعا کرتے ہیں، چل 1-2 منٹ میں دے دیتا ہوں. ایک دن حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک دونوں محبت کی باتیں ہوئی تھی. میرا آقا علیہ السلام نے نا بڑی محبت میں فرمایا عائشہ رضی اللہ آج تم کچھ مجھ سے مانگ، جو مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علمی شخصیت تھی، مفتی کے درجہ پر فائز تھی، بڑا مقام ہے.
میں پڑھ رہا تھا کہ 8000 صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، اور جو مسئلہ اڑ جاتا وہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ حل ہوتا. اتنا علم تھا آپ کے پاس. آپ نے عرض کیا کہ آقا اگر آپ دینے پہ تیار ہو گئے نا تو پھر میں اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں. فرمایا کر لیں مشورہ. آپ ابا جان کے پاس گئے، کہ ابا جی آج آقا نے صلاۃ والسلام مجھے کھلی چھٹی دے دی ہے، گارنٹی عثمانہ دے دی ہے، ایسا جو آج مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو وہ بھی تو ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ عنہ، کمال کر دیا. انہوں نے کہا ایسا بیٹی ایسا رضی اللہ. آقا ابا جی کو فرمایا آقا نے صلاۃ والسلام کو کیا مانگنا ہے؟ ابا جی کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگنا ہے کہ جو آپ کی گفتگو او ادنا بھی ہوئی تھی نا اس میں سے کوئی ایک ہیرا ہمیں بھی مل گیا. جو ادنا میں گفتگو ہوئی تھی او ادنا کی آغوش میں او ادنا کی عہدہ اور فضیلت پر اس میں سے کوئی. آقا صاحب مسکرائے، تبسم فرمایا، فرمایا عائشہ تو نے بھی کمال کر دیا، تیرے باپ نے بھی کمال کر دیا ہے. میرا آقا بیٹھ کے سامنے. اب دوستو آپ کے لیے بڑا خوبصورت ہیرا ہے. میرا آقا نے سب مسکرا کر فرمایا، فرمایا عائشہ یہ آپ کام آپ نے بھی کرنا ہے اور میں نے بھی کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے انشاءاللہ. آقا نے فرمایا عائشہ میری جو گفتگو آپ نے میرے رب سے ہوئی ہے نا اس میں سے ایک تحفہ پھر تو بھی لے لے. آقا کیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت میں سے جس نے تو جدا کو جوڑ دیا میری طرف سے وعدہ ہے کہ جنت اس پر واجب ہے. سبحان اللہ. جس نے دو جدا کو جس میں خلا ہے لڑے ہوئے ہیں جس نے ملا دیا، یہ میرے رب نے مجھ سے اس آغوش میں فرمایا اور ادنا کی آغوش میں اس بے حجاب پردے میں فرمایا اے میرے محبوب جس نے بھی تیری امت میں سے میرے بندوں کو آپس میں جوڑ دیا میرا وعدہ ہے کہ اس کو میں نے جنت میں داخل کرنا. سبحان اللہ. تھوڑا ٹائم تھا میں تفصیل میں کیا سکا، بڑی تیزی کے ساتھ حتیم کعبہ سے اور ادنا تک میں جو مجھ سے ہو سکا میں لے کر گیا. پیغام دے دیے تھے، ایک پیغام میں نے وہاں سے لے لیا ہے، وہ آپ کو دے دیا ہے. آپ نے بھی تیار رہنا ہے، میں نے بھی تیار رہنا ہے. اور آخری جملہ آپ کو بڑا خصوص دینا چاہتا ہوں، بڑا کوئی طلب ہے. حفظ کرنا، درس نظامی پڑھنا، مفتی کا کورس کرنا، وہ ایک بڑے بڑے عہدے ہیں. فقط میں وہ آپ سب بات کر رہے تھے نا تو مجھے اس کو یاد آنے کے بعد کہ میں حدیث پاک کو پڑھا ہے کہ جب بچہ ناظرہ قرآن شروع کرتا ہے، کیا اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، معمولی نہ سمجھے، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی بڑا لمبا کورس ہے. یہ علماء جانتے ہیں قرآن کا کورس 2 سال کا ہے. اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، حفظ کی سند وہاں لازم نہیں کہ وہ حافظ بنے گا تو قرآن کرے گا، نہیں. حافظ کی سند نہیں ہے کہ حافظ کی سند نہیں ہے. اوپر سے دیکھ کر پڑھنا یہ قرآن کا کورس ہے. قرآن اتنا بھی تجوید و قرآن کے ساتھ اور پڑھو بھی خوبصورتی کے ساتھ. بہرحال لیکن ابھی گفتگو ہے. آقا نے صاحب السلام نے فرمایا جب میرا امتی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کے لیے وقف کرتا ہے پھر وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے الحم سے لے کر والناس تک. اب حدیث کے لفظ ہیں آقا نے صاحب السلام نے فرمایا ادھر بچہ کہتا والناس، میں ناظرین کی بات کر رہا ہوں، ادھر بچہ کہتا ون، بولیے والناس، قرآن مکمل کر گیا. ادھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسی وقت اس بچے کا والدین کے ماضی کے جتنے گناہ ہیں رب ساری معاف فرما دے، ساری معاف. وہ والناس کرتا ہے. تو آخر میں ایک پیغام دیا ہے کہ آج کل بہت بڑا سایہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور بالکل قرآن کی طرف راغب نہیں کر رہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. چلو اور کچھ نہیں تو آپ کا بچہ ناظرہ قرآن کی خوبصورت پڑھ جائے تاکہ بخشش کا ذریعہ تو بن جائے ہمارے لیے. اب دنیاوی تعلیمات کی طرف کتنا ہمارا زور ہے، کتنا زور ہے، پر وہ ہے دنیا تک. لیکن خدا کی عزت کی قسم میرا آقا نے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا. تو دوستو اللہ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میں
जो मुझसे गुस्सा करते हैं इसी के साथ वो दूध और बात दुनिया तक पहुंचा देंगे। आप याद रखें, मैं भी याद रखूंगा, हम इस पर अमल करेंगे, आप भी अमल करें, इसको आगे पहुंचाओ। तो माँ अलैना इल्ला